السلام علیکم. پرابیبلٹی تھیوری کا ٹاپک شروع کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہسٹوریکلی پرابیبلٹی تھیوری گیم آف چانس کو اینالائز کرنے کے پروسیس کے طور پہ ڈیولپ ہوئی تھی. جب پلیئرز کو گیم پلے کرتے ہیں، when players play a game of chance، تو وہ اس چیز کو اینالائز کرنا چاہتے ہیں کہ on the average how much they are going to win or lose when they play a particular game. تو یہ انالیسس جو تھا it was job of mathematicians to perform، اور یہ سارا پروسیس جو ہے it resulted into the development of probability theory. مثال کے طور پہ کنسپٹ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے میں بڑی سمپل ایگزامپلس لیتا ہوں کہ لیٹس سے وی آر پلئنگ اے گیم in which we toss a coin، اور اگر ہیڈ آ جائے تو گیم کے رولز یہ ہیں کہ if head appears then you win $1 and if a tail appears then you lose $1. It's a very simple game. تو اس میں کیا آپ کو اس گیم کو کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے، and if you play in the long run are you going to win or are you going to lose. تو اب گیم کی سچویشن اس طرح ہے کہ اگر ہیڈ آ جائے گا یو ول ون $1 اور اگر ٹیل آ جائے گا تو یو ول لوز $1. تو اس میں آپ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جیتنے اور ہارنے کے چانسز تقریباً برابر ہیں. تو ان دا لانگ رن یو آر ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی منی آؤٹ آف اٹ، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ون اینی تھنگ اور لوز اینی تھنگ. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس گیم کی ایکسپیکٹڈ ویلیو جو ہے وہ 0 کے برابر ہے. اسی طرح کا ایک اور ایکسپیریمنٹ ہم کنسیڈر کرتے ہیں. لیٹس سے if we toss a coin، if we toss a die instead of a coin، ہم ڈائی کو ٹاس کرتے ہیں. اب اس گیم کے رولز یہ ہیں کہ if a 2 appears then you will win $2. if any other number appears then you lose $1. تو اب there are chances that you can win $2 and there are chances that you will lose $1. تو یہ گیم کیا ایسی گیم ہے جسے آپ کو کھیلنا چاہیے؟ اگر آپ if you play this game a number of times then what will be your average return from this game. تو اس کو اینالائز کیا جا سکتا ہے. امیجیٹلی کلیئر نہیں ہے کہ ایک طرف تو ہمیں $2 ملنے کے امکان ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے پاس نمبر آف آؤٹ کمس کافی سارے ایسے ہیں جن کی صورت میں ہمیں we will be losing that value. تو اس طرح کی انالیسس کو ہم آج کے لیکچر میں ہم کریں گے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ہوں گے اور ہم نے ان ایکسپیریمنٹس کو اس ریفرنس کے ساتھ انالائز کرنا ہوگا. اچھا، یہ سارے کے سارا جو ہم ڈسکشن کریں گے اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ نئے کنسیپٹس انٹروڈیوس کرنے پڑیں گے. جو پہلا کنسیپٹ میں آپ کو دے رہا ہوں دیٹ از دیٹ آف اے رینڈم ویریبل. ابھی جن 2 ایکسپیریمنٹس کی میں نے بات کی ہے اس کے ریفرنس کے ساتھ میں ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ ایک ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا جن میں وی ور ٹاسنگ اے کوائن. اگر ہیڈ آ جاتا ہے تو یو گیٹ $1 اینڈ if tail appears then you lose $1. تو اس کا مطلب ہے کہ ہیڈ کے ساتھ ہم نے ایک پرٹیکولر ویلیو کو اسائن کر دیا ہے. اگر ہیڈ آئے گا ایچ کے ساتھ ہم نے 1 کو اسائن کر دیا ہے اور ٹی کے ساتھ ہم نے -1 کو اسائن کر دیا ہے. تو اس طریقے سے یہ اسائنمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی اٹس اے فنکشن. ہم ایک فنکشن بنا رہے ہیں، سیمپل اسپیس کے ایلیمنٹس ہمارے پاس ہیں ایچ اینڈ ٹی، اور ان ایلیمنٹس کو، ان آؤٹ کمس کو ہم ایک ویلیوز اسائن کر رہے ہیں. ایچ کو ہم 1 کی ویلیو اسائن کر رہے ہیں اور ٹی کو ہم -1 کی ویلیو اسائن کر رہے ہیں. اور جو دوسرا میں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا ان وچ وی ور ٹاسنگ اے ڈائی، اس میں ہمارے پاس یہ تھا کہ if you get a 2 then you win $2 and if you get any other number then you lose $1. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 کے ساتھ ہمارے پاس سیمپل اسپیس میں 6 پاسبل آؤٹ کمز ہیں، 1 2 3 4 5 and 6. ان میں سے 2 والا آؤٹ کم جو ہے اس کے ساتھ ہم نے جو ویلیو اسائن کی ہے دیٹ از 2. یو ول گیٹ $2 if you get a 2. لیکن اگر 1 آ جاتا ہے ڈائی کے اوپر یا 3 آ جاتا ہے یا 4 آ جاتا ہے دین یو لوز $1. تو اس کا مطلب ہے کہ باقی کے آؤٹ کمز جو ہیں 1 3 4 5 6 ان سب کے ساتھ ہم نے -1 کو ایسوشیٹ کر دیا، اسائن کر دیا. تو اس ایگزامپل کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کی
رینڈم ویریبل کی ڈیفینیشن سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. بیسیکلی رینڈم ویریبل جو ہے اٹس اے فنکشن فرام دا سیمپل اسپیس ٹو دا سیٹ آف ریئل نمبرس. ہم سیمپل اسپیس کے ایلیمنٹس کو کوئی نہ کوئی ریئل ویلیو اسائن کر دیتے ہیں. لیٹس سی دا ڈیفینیشن آف رینڈم ویریبل. A random variable x is a rule that assigns a numerical value to each outcome in a sample space S. We shall let xs denote the set of numbers assigned by a random variable x and refer to xs as a range space. اب ہم نے جن دو ایکسپیریمنٹس کی بات کی ہے اس کے ریفرنس کے ساتھ ہم ڈیفینیشن کو کلیئر کرتے چلے جاتے ہیں. پہلا ہمارا ایکسپیریمنٹ تھا ٹاسنگ اے کوائن. اس میں ہمارے پاس ایس ہیز ٹو پاسبل آؤٹ کمس, ہیڈ اور ٹیل, اور اس کے ساتھ ہم کون کون سی ویلیوز اسائن کر رہے ہیں. ہم ہیڈ کی صورت میں 1 اسائن کر رہے ہیں اور ٹیل کی صورت میں -1 کر رہے ہیں. تو اس طرح ایکس ایس جو ہوگا دیٹ سیٹ ول ہیو ٹو ویلیوز 1 اینڈ -1. اچھا, دوسرا ہمارا ایکسپیریمنٹ جو ہے اس میں ہم ایک ڈائی کو ٹاس کر رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس اگر 2 آؤٹ کم ہوگا تو اس کے تحت ہم نے جو ویریبل اسائن کیا ہے, جو ویلیو اسائن کیا ہے دیٹ از 2, اور باقی کے جتنے بھی آؤٹ کمز ہیں 1 3 4 5 اینڈ 6 ان کے ساتھ ہم نے جو ویلیو اسائن کیا ہے دیٹ از -1. اچھا, ہم دوبارہ ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. وی شیل لیٹ ایکس ایس ڈینوٹ دا سیٹ آف نمبرز اسائنڈ بائی اے رینڈم ویریبل ایکس and refer to xs as a range space. In formal terminology, x is a function from S to the set of real numbers R, and xs is the range of x. ہم فنکشن کے لیے عام طور پہ جو نوٹیشن یوز کرتے ہیں وہ f اور g ہوتا ہے, لیکن اس پرٹیکولر کیس میں ہم فنکشن کے لیے نوٹیشن جو یوز کریں گے and that will be usually x, capital X. اب کچھ اس کے ریمارکس نوٹ کر لیں. رینڈم ویریبل از آلسو کالڈ اے چانس ویریبل اور اے اسٹوکاسٹک ویریبل. رینڈم ویریبلز آر یوزلی ڈینوٹڈ بائی کیپیٹل لیٹرز سچ ایز ایکس, وائی اینڈ زیڈ, اینڈ دا ویلیوز ٹیکن بائی دیم آر ریپرزینٹڈ بائی دا کورسپونڈنگ اسمال لیٹرز. اچھا, ہم اب ایک اور ایکسپیریمنٹ کی بات کرتے ہیں. ہم ایک پیئر آف ڈائی کو ٹاس کرتے ہیں. تو جو بھی ہمارے پاس آؤٹ کم آئے گا اس کے ساتھ ہم نے ایک نمبر ایسوشیٹ کرنا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ آؤٹ کم کا جو سم ہوگا دیٹ ول بی ایسوسیٹڈ ود دیٹ پرٹیکولر آؤٹ کم. یعنی اگر ایک ڈائی پہ 1 آتا ہے اور دوسری پہ 2 آتا ہے تو اس پرٹیکولر آؤٹ کم کو ہم آرڈر پیئر کے ساتھ نارملی ڈینوٹ کرتے ہیں 1, 2 کے ساتھ, اور اس کے ساتھ جو ویلیو میں ایسوسیٹ کریں گے دیٹ ول بی 1 + 2 دیٹ از اکول ٹو 3. اگر ایک ڈائی کے اوپر 3 آتا ہے تو اور دوسری پہ 4 آتا ہے تو اس آؤٹ کم کے ساتھ ہم 3 + 4 یعنی 7 کو ایسوسیٹ کریں گے. تو ایک رینڈم ویریبل ہمارے پاس ہو گیا. یہ اس رینڈم ویریبل کو ہم ایکس کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں. اب اسی ایکسپیریمنٹ کے ساتھ کوئی اور بھی رینڈم ویریبل ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے اسی سیمپل اسپیس کے ساتھ. مثلا انسٹیڈ آف اسائننگ دا سم آف 2 آؤٹ کمز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جو بڑا آؤٹ کم ہوگا, لارجر آؤٹ کم, اس کو ہم کہہ لیں گے وہ اسائن کر دیں گے اس پرٹیکولر آؤٹ کم کے ساتھ. مثلا اگر آؤٹ کم آ رہا ہے 3 4 یعنی ایک ڈائی پہ 3 ہے دوسری پہ 4 ہے تو اس آؤٹ کم کے ساتھ ہم 4 ایسوسیٹ کر دیں گے. اگر 2 6 آ رہا ہے آؤٹ کم تو اس آؤٹ کم کے ساتھ ہم لارجر نمبر دیٹ از 6 ایسوسیٹ کر دیں گے. تو اس میں کلیئر میں آپ کو یہ کر رہا ہوں, یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک ایکسپیریمنٹ ہے then you can have more than one random variables associated with that particular experiment, اور اس کی جو sample space ہے اس کے ساتھ you can have any number of random variables associated. آپ functions بناتے چلے جائیں and you will get a random variable. اچھا, ابھی جو میں نے ایکسپلین کی ہے اس کو ہم زیادہ کلیئرلی سلائڈ کے اوپر دیکھتے ہیں. یہ جو دو ہماری ایگزامپلز ہیں. A pair of fair dice is tossed. The sample space S consists of 36 ordered pairs S containing 1 1 1 2 1 3 so on up to 6 6.
Let x assign to each point in S the sum of the numbers, then x is a random variable with range space xs equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 up to 12. تو اب اس میں دیکھیں کہ وہ کون کون سے آؤٹ کمز ہیں جن کے ساتھ 2 ایسوشیٹ ہو رہا ہے. کلیئرلی آپ نوٹ کریں گے کہ دیر از اونلی ون آؤٹ کم دیٹ از 1 1 with which we are associating 2 اس رینڈم ویریبل کے تحت. اور وہ کون سے آؤٹ کمز ہیں جن کے ساتھ 3 ایسوشیٹ ہو رہا ہے؟ دیر آر 2 آؤٹ کمز. 1 2 کے ساتھ بھی ہم 3 ایسوشیٹ کریں گے اور 2 1 کے ساتھ بھی ہم 3 ایسوشیٹ کریں گے. اسی طریقے سے آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ 4 کس کے ساتھ ایسوشیٹ ہو رہا ہے. کلیئرلی آپ نوٹ کریں, آئی تھنک دیر آر 3 آؤٹ کمز. 1 3 کے ساتھ بھی 4 ایسوشیٹ ہوگا, 3 1 کے ساتھ بھی 4 ایسوشیٹ ہوگا اور 2 2 کے ساتھ بھی 4 ایسوشیٹ ہوگا. تو دیر آر نمبر آف آؤٹ کمز جن کے ساتھ ہم اے کی ویلیو اسائن کر رہے ہیں. اچھا, ہم دوسرے رینڈم ویریبل کی بات ہم کرتے ہیں. اس رینڈم ویریبل کو ہم وائی کے ساتھ ڈینوٹ کریں گے. لیٹ وائی اسائن ٹو ایچ پوائنٹ ان ایس دا میکسیمم آف دا 2 numbers. Then y is a random variable with range space 1, 2, 3, 4, 5 and 6. اب اس میں ان پرٹیکولر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 کن آؤٹ کمس کے ساتھ ایسوشیٹ ہوگا. وہ سارے کے سارے آرڈرڈ پیئرز جن میں 3 جو ہے وہ لارجر ایلیمنٹ ہے, ان کے ساتھ ہم 3 کو ایسوشیٹ کر دیں گے. مثلا 1 3, 3 1, 2 3, 3 2 اور 3 3, ان سب آؤٹ کمس کے ساتھ ہم 3 کو ایسوشیٹ کر دیں گے. اچھا, ابھی ہم نے رینڈم ویریبل کو ڈیفائن کیا ہے اور ڈیفائن کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم سیمپل اسپیس کے جو آؤٹ کمز ہیں, جو سیمپل اسپیس کے ایلیمنٹس ہیں, ان کے ساتھ ہم کوئی ریئل نمبر اسائن کر دیتے ہیں. اب بعض اوقات جیسے ہم نے نوٹ کیا کہ ایک سے زیادہ آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ ہم ایک ہی ریئل نمبر اسائن کریں. اچھا, دس لیڈز اس ٹو اندر ڈیفینیشن, فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. لیٹ ایکس ایس be the set containing elements x1, x2, so on up to xn, be the range space of a random variable x defined on a finite sample space S. Define a function f on xs as follows. fxi is equal to probability that x is equal to xi, and this is equal to sum of probabilities of points in S whose image is xi. This function f is called the probability distribution or the probability function of x. The probability distribution f of x is usually given in the form of a table. اس ٹیبل کی پہلی رو میں ہم رینڈم ویریبل کی ساری پاسبل ویلیوز کو لسٹ کر دیتے ہیں, x1, x2, so on up to xn, اور دوسری رو میں probability فنکشن کی کورسپونڈنگ ویلیوز کو لکھ دیتے ہیں, یعنی fx1, fx2, so on up to fxn. اب 2 چیزیں آپ نوٹ کریں. ڈسٹریبیوشن فنکشن f satisfies these 2 conditions. fxi is always greater than or equal to 0, and sum of all fxi where i varies from 1 to n is always equal to 1. اچھا, ابھی میں نے probability distribution کو ڈیفائن کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ میں نے نسبتاً تیزی سے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ کنسیپٹ اتنی اچھی طرح سے سمجھ نہ آیا ہو, لیکن ہماری اگلی ایگزامپل جو ہے اٹ ول کلیریفائی دا کنسیپٹ ٹو یو. A pair of fair dice is tossed. Let x assign to each point a, b in S the sum of its numbers, that is x a b is equal to a plus b. Compute the distribution f of x. اس رینڈم ویریبل کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا تھوڑی دیر پہلے. اب ہمارے پاس سچویشن یہ ہے کہ x is clearly a random variable with a range space 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
ڈائس پہ دو نمبر جو آئیں گے ان کا جو اسمالسٹ ویلیو ہوگی وہ 2 کے برابر ہوگی, اور لارجسٹ ویلیو ہمارے پاس اس صورت میں آئے گی when we have 6 on both the dice, وہ 12 آ جائے گا اس صورت میں. اب ہم F2, F3, F4 ان کی ویلیوز کو معلوم کرنا چاہتے ہیں. F2 کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے آؤٹ کمز ہیں جن کو ہم نے 2 ویلیو اسائن کی ہے. There is only one outcome which has been assigned the value 2, that is 1 1. تو چونکہ ایک ہی آؤٹ کم اس پرٹیکولر ویلیو کے لیے فیوریبل ہے تو ہمارے پاس پرابلٹی آ جائے گی 1/36. اب ہم نے F3 معلوم اگر کرنا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے آؤٹ کمز ہیں جن کو 3 کی ویلیو اسائن کی گئی ہے. There are 2 outcomes, 1 2 and 2 1, which have been assigned the value 3. تو اس طرح اس کی پرابلٹی آ جائے گی 2/36. اسی طرح F4 کے لیے ہم نے ان آؤٹ کمز کو کاؤنٹ کرنا ہے جن کو ہم نے 4 کی ویلیو اسائن کی ہے. اینڈ دیز آؤٹ کمز آر 1 3 2 2 اینڈ 3 1. تو اس طرح اس کی پرابلٹی آ جائے گی 3/36. اور 5 کے لیے وی نوٹ دیٹ there are 4 outcomes which are assigned the value 5. These outcomes are 1 4 2 3 3 2 4 1. favorable outcomes کی تعداد 4 ہے. اس طرح probability ہو جائے گی 4/36. So similarly you can find the values of F6, F7 so on up to F12. یہ ساری کی ساری values آپ کو معلوم کر سکتے ہیں. کسی particular value کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا, اگر آپ let's say if you want to find F10 تو آپ کو وہ آؤٹ کمز پہلے تلاش کرنے ہوں گے, ڈیسائیڈ کرنے ہوں گے جن کو کہ ہم نے 10 کی ویلیو اسائن کی ہے, پھر ان کو کاؤنٹ کریں, دیٹ ول بی دا فیوریبل آؤٹ کمز, اور پرابلٹی یو کین فائنڈ بائی ڈیوائڈنگ دا نمبر آف فیوریبل آؤٹ کمز بائی دا ٹوٹل نمبر آف آؤٹ کمز ان دا سیمپل اسپیس. اچھا, اس ڈسٹریبیوشن کو ڈسکرائب کرنے کا ایک کنوینئنٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم ایک ٹیبل کی فارم میں لکھ رہے ہیں. تو ٹیبل اس کے لیے جو کورسپونڈنگ بنے گا دیٹ از ہیئر. اس میں پہلی رو میں ہم رینڈم ویریبلس کی ساری ویلیوز لکھ رہے ہیں 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. اور دوسری رو میں جو ان کی ہم نے پرابلٹیز معلوم کی ہیں وہ ہم نے لکھ دی ہیں. تو 2 کی پرابلٹی ہم نے 1/36 معلوم کی تھی. F2 is equal to 1/36. اسی طرح F3 کی ویلیو 2/36, F4 کی ویلیو معلوم کی تھی 3/36, اور باقی ویلیوز بھی اسی طرح ہم پہلے سے معلوم کر چکے ہیں. یہ ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن فنکشن کو ہم نے ٹیبل کے فارم میں اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے. اچھا, اب ہم ایک اور ایکسپیریمنٹ کنسیڈر کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم پہلے ایک رینڈم ویریبل ڈیفائن کریں گے اور پھر اس کی پرابلٹی ڈسٹریبیوشن کو ہم نے نوٹ کرنا ہوگا. آپ اس پہ خاص طور پہ یہ چیز نوٹ کریں کہ اس کے ایکسپیریمنٹ کے سارے آؤٹ کمز کو کمپلیٹلی لسٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا. اٹ ول بی اے لارج نمبر. تو ہمیں کاؤنٹنگ پرابلمس کے جو میتھڈز ہیں ان کی مدد سے یہ سارا پروسیس کرنا پڑے گا. A box contains 12 items, of which 3 are defective. A sample of 3 items is selected from the box. If X denotes the number of defective items in the sample, find the distribution of X. اچھا, اس ایکسپیریمنٹ میں ہمارے پاس we have a box containing 12 items of which 3 are defective. ہم 3 آئٹمس کو نکالتے ہیں اور ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کتنے ڈیفیکٹو ہیں. جتنے ڈیفیکٹو آئٹمس ہوں گے ان کو ہم نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہر آؤٹ کم کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس ایک نمبر آ رہا ہے. یہ بھی پاسبل ہے کہ تینوں ڈیفیکٹو ہوں, یہ پاسبل ہے کہ 2 ڈیفیکٹو ہوں, یہ پاسبل ہے کہ 1 ڈیفیکٹو ہو, اور یہ پاسبل ہے کہ کوئی بھی ڈیفیکٹو نہ ہو. تو جو بھی آؤٹ کم ہوگا اس کے ساتھ ہم ایک نمبر ایسوسیٹ کریں گے. دیٹ نمبر کین بی 3 if all 3 are defective. That number can be 2 if only 2 are defective. And that number can be 1 if 1 item is defective. And that number can be 0 if none of the items is defective. تو اس طریقے سے ہم نے ایک رینڈم ویریبل کو ڈیفائن کر دیا ہے. اب اس کی پرابلٹی ڈسٹریبیوشن دیکھتے ہیں اس رینڈم ویریبل کی. The sample space S consists of 12C3. That is 220 different samples of size 3. The random variable X, denoting the number of defective items, has the range space 0, 1, 2 and 3.
رینڈم ویریبل کی ہمارے پاس یہ 4 پاسبل ویلیوز ہیں ایز آئی ہیو جسٹ ڈسکرائب ٹو یو. اچھا اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کتنے سیمپلز ہیں which do not contain any defective item. تو ہمارے پاس 12 میں سے 9 ہمارے پاس ہیں نان ڈیفیکٹو آئٹمس. تو 9 میں سے 3 چوز کرنے کے لیے آ جائے گا 9C3. So there are 84 samples of size 3 with no defective items. اس طرح P0 is equal to 84. اس میں 84 فیوریبل ہو گئے آؤٹ کمس divided by total number of outcomes which is 220. تو P0 is equal to 84 over 220. اگلا معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آئٹم ڈیفیکٹو ہے. تو 3 میں سے ایک آئٹم ہم ڈیفیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں, یہ ہو گیا 3C1. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس 9 ٹھیک آئٹمس ہیں انڈیفیکٹڈ آئٹمس ہیں ان میں سے ہم نے 2 کو چوز کرنا ہے. دس از 9(2C). اور پروڈکٹ کو رول کو یوز کرتے ہوئے ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف سیمپلس کنٹیننگ 1 ڈیفیکٹو آئٹم از اکول ٹو 3C1 into 9C2 اینڈ دس اکولس 108. تو اس طرح P1 کی پرابلٹی ہو جائے گی فیوریبل آؤٹ کمز 108 ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف آؤٹ کمز 220. So this is equal to 108 over 220. پھر اگلا جو ہم نے سیمپل لینا ہے اس میں وی وانٹ ٹو ہیو 2 ڈیفیکٹو آئٹمس اینڈ 1 انڈیفیکٹو آئٹم. 3 میں سے 2 کو چوز کرنے کے لیے ہو جائے گا 3C2. اور ہمارے پاس انڈیفیکٹڈ آئٹم جو ہیں وہ 9 ہیں, ان میں سے ہم نے ایک چوز کرنا ہے, دس از 9C1. تو اس طرح ٹوٹل نمبر آف سیمپلس بن جائیں گے 3C2 into 9C1 which is equal to 27. اور یہ پرابلٹی ہو جاتی ہے P2 کی 27 over 220. اور فائنلی ہمارے پاس صرف ایک ہی ایسا آؤٹ کم ہوگا جس میں کہ تینوں آئٹمس جو ہیں وہ ڈیفیکٹڈ ہوں. تو اس کی پرابلٹی بن جائے گی 1 over 22. اب اس ڈسٹریبیوشن کو ہم ٹیبل فارم میں لکھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے ٹاپ رو میں ہم رینڈم ویریبل کی ڈفرینٹ ویلیوز کو اور باٹم رو میں ان کی کورسپونڈنگ پروبیبلٹیز کو لکھ لیتے ہیں. Okay, now we are in a position to define expected value of a random variable. جیسے کہ شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب ہم گیمز آف چانس کو اینالائز کرتے ہوئے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا کسی گیم میں جیتنے یا ہارنے کے کیا چانسز ہیں. جیتنے یا ہارنے کے چانسز نہیں ہیں بلکہ آن دا ایوریج ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنی ہمیں اس گیم آف چانس میں ہمیں جو ریزلٹ ہوگا وٹ ول بی دیٹ, جو ریزلٹنٹ ویلیو میں ملے گی وٹ ول بی دیٹ. تو شروع میں نے آپ کو 2 ایکسپیریمنٹس کی بات کی تھی جس میں سے ایک تھا ٹاسنگ اے کوائن. اگر ہیڈ آ جائے تو یو گیٹ $1 اور ٹیل آ جائے تو یو لوز $1. تو اس میں ہم نے نوٹ کیا تھا کہ ہماری ایکسپیکٹڈ ویلیو 0 بنتی ہے. اب ایکسپیکٹڈ ویلیو کو ہم فارملی ڈیفائن کرتے ہیں. لیٹ ایکس بی اے رینڈم ویریبل ود probability distribution given in the following table. The mean denoted mu or the expectation of x written ex is defined by mu equal to ex equal to x1 into fx1 plus x2 into fx2 plus so on up to xn into fxn. اور اس کو بریفلی ہم لکھ سکتے ہیں یوزنگ سگما نوٹیشن, سگما ایکس آئی ایف ایکس آئی ویئر آئی ویریز فرام 1 to n. اس میں کلیئرلی آپ نوٹ کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہمارے پاس جو رینڈم ویریبل ہے اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں کورسپونڈنگ اس کی پروبیبلٹی کے ساتھ, اور اس طرح ہمارے پاس جو پروڈکٹ آتا ہے یہ سارے کا سارا ہم ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں. x1 کو پہلے ملٹیپلائی کرتے ہیں fx1 کے ساتھ, پھر x2 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں fx2 کے ساتھ, پھر x3 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں x3 کے ساتھ. اسی طریقے کے سارے کی ساری ویلیوز کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ایڈ کر دیتے ہیں, اور جو ہمارے پاس ریزلٹ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن آف x یا مین آف x. اچھا, ہم نے ایکسپیکٹیشن یا ایکسپیکٹڈ ویلیو کو ڈیفائن کر دیا ہے. اب ہم کچھ
ایکسپیریمنٹ کو لیتے ہیں ایز این ایگزامپل, ان کے کورسپونڈنگ ہم رینڈم ویریبل ڈیفائن کرتے ہیں, پھر ان رینڈم ویریبل کی ایکسپیکٹڈ ویلیو کو معلوم کرتے ہیں. What is the expectation of the number of heads when 3 fair coins are tossed? اچھا, 3 کوائنس ہم ٹاس کر رہے ہیں ایکسپیریمنٹ میں, اور جو آؤٹ کم آتا ہے اس میں نمبر آف ہیڈس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, اور وہ جو نمبر ہے دیٹ نمبر از ایسوسیٹڈ ود دا آؤٹ کم. تو اس طریقے سے ہم رینڈم ویریبل کو ڈیفائن کر رہے ہیں. تو اگر تینوں ہیڈ آ گئے تو اس آؤٹ کم کے ساتھ ہم 3 ایسوسیٹ کریں گے. اگر 2 ہیڈ آئے اور ایک ٹیل آیا تو اس آؤٹ کم کے ساتھ ہم 2 کو ایسوسیٹ کریں گے. اب اس رینڈم ویریبل کی ہم نے ایکسپیکٹڈ ویلیو کو معلوم کرنا ہے. The sample space of the experiment is S equal to 3 possible outcomes T, T and T, اور اسی طرح T, T, H, etc. یہ ہمارے پاس 8 آؤٹ کمز آ جائیں گے. اب ہم نے جو رینڈم ویریبل ہے اس کی پاسبل ویلیوز ہے 0, کوئی بھی ہمارے پاس ہیڈ نہیں آتا, 1 ایک ہیڈ آ جائے, 2 اینڈ 3. اب یہ دیکھیں کہ کون کون سے آؤٹ کمز ہیں وچ آر فیوریبل فار نو ہیڈ. ایک ہی آؤٹ کم ایسا ہے جس میں کہ کوئی بھی ہیڈ نہیں آ رہے, تو اس آؤٹ کم کی پرابلٹی آ جائے گی 1/8. اچھا, 1 ہیڈ والے 3 آؤٹ کمز آپ کو سیمپل اسپیس پہ نظر آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 1 کی پرابلٹی جو ہے دس از 3/8. اور 2 ہیڈز والے دیر آر اگین 3 آؤٹ کمز, تو اس طرح 2 کی پرابلٹی بھی 3/8 ہو جائے گی. اور 3 ہیڈز والا دیر از اونلی 1 آؤٹ کم ود 3 ہیڈز, تو اس طرح اس کی پرابلٹی آ جاتی ہے 1/8. اب ایکسپیکٹڈ ویلیو کو معلوم کرنے کے لیے ہم رینڈم ویریبل کی ویلیو کو اس کی کورسپونڈنگ پرابلٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے, اور اس طرح جو ٹرمز ہمارے پاس آئیں گی ان کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ ویلیو آ جائے گی. تو اس طرح اس رینڈم ویریبل کی ایکسپیکٹڈ ویلیو جو ہے وہ آتی ہے 0 into 1/8 plus 1 into 3/8 plus 2 into 3/8 plus 3 into 1/8, and this is equal to 12/8, that is 1.5. اچھا, اب ہم ایک زیادہ ریئلسٹک ایکسپیریمنٹ کی بات کرتے ہیں, زیادہ ریئلسٹک گیم آف چانس کی بات کرتے ہیں. ایک پلیئر جو ہے وہ 2 کوائنس ٹاس کرتا ہے, اور گیم کے رولز یہ ہیں کہ اگر ایک ہیڈ آئے گا then he will win $1 اور 1 روپی, اور اگر 2 ہیڈ آ جائیں گے then he will win 2 rupees, اور اگر کوئی بھی ہیڈ نہیں آتا then instead of winning he will be losing 5 rupees. اب اگر اس ایکسپیریمنٹ کو, اس گیم کو وہ ریپیٹڈلی پلے کرتا ہے تو what are his chances, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو کیا ہو سکتی ہے. So let's see that. The sample space of the experiment is S. دونوں ہیڈ ہمارے پاس آ گئے, پہلے آؤٹ کم ہیڈ اینڈ ٹیل, دین ٹیل اینڈ ہیڈ, اینڈ فائنلی بوتھ ٹیلس. یہ ہمارے پاس 4 آ رہے ہیں آؤٹ کمز ان دا سیمپل اسپیس. اب probability آف گیٹنگ 2 ہیڈس, ایک ہی ایسا ہمارے پاس آؤٹ کم ہے جس میں دونوں ہیڈز ہیں, اور یہ اس کی probability ہوگی پہلے ہیڈ کی probability 1/2, پھر دوسرے ہیڈ کی probability 1/2, and using product rule probability of getting 2 heads is equal to 1/4. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے رینڈم ویریبل میں جس میں کہ 1 آ رہا ہو ہیڈ. ایک وہ کون سے آؤٹ کمز ہیں جن میں کہ ایک ہیڈ آ رہا ہے. there are 2 آؤٹ کمز, پہلے پہ ہیڈ آ گیا, دوسرے پہ ٹیل ہے, اور پہلے پہ ٹیل ہے, دوسرے پہ ہیڈ ہے. 2 آؤٹ کمز ہیں, اور ان دونوں کی probability جو ہے یہ 1/4 ہے. تو using the sum rule probability of 1 head is equal to 1/2. Finally no head کی صورت میں ہمارے پاس we are considering the outcome when we get tail for both the coins, تو اس کی probability جو ہے this is also equal to 1/4. اب اس کی expected value کو معلوم کرنے کے لیے ہم یہی کریں گے کہ رینڈم ویریبلس کو corresponding probabilities کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کر دیں گے. There are 3 values for the random variable. 2 مل سکتا ہے, 2 rupees, 1 rupees, اور lose 5 rupees, یعنی -5.
2 کی کورسپونڈنگ پرابلٹی 1/4 ہے, 1 کی کورسپونڈنگ پرابلٹی ابھی ہم نے نوٹ کی ہے 1/2 ہے, اور -5 کی کورسپونڈنگ پرابلٹی جو ہے وہ بھی ابھی ہم نوٹ کر چکے ہیں, دس از اکول ٹو 1/4. تو اس طرح اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو ہو جائے گی 2 into 1/4 plus 1 into 1/2 minus 5 into 1/4, and this evaluates to -0.25. اب چونکہ ایکسپیکٹڈ ویلیو نیگیٹو آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آفٹر اینالائزنگ دا گیم پلیئر کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ دس گیم از ناٹ ان ہز اور ہر فیور اینڈ ہی شوڈنٹ پلے دس گیم. اچھا, اب اگلی ایگزامپل میں اپنے اسی فیملیئر ایکسپیریمنٹ کی بات کریں گے ان وچ وی ٹاس اے کوائن, لیکن اب اس پہ تھوڑی سی ہم چینج کر دیتے ہیں. اٹ از ناٹ اے فیئر کوائن, ہم نے اس کوائن کو لوڈ کیا ہوا ہے سو دیٹ چانسز آف گیٹنگ اے ہیڈ از بیٹر دین چانسز آف گیٹنگ اے ٹیل. اور اب اس میں بھی ہم ایک رینڈم ویریبل ڈیفائن کرتے ہیں اور ایکسپیکٹڈ ویلیو کو معلوم کرتے ہیں. A coin is weighted so that probability of head is equal to 3/4 and probability of tail is equal to 1/4. The coin is tossed 3 times. Let X denote the number of heads that appear. Find the distribution of X and find the expectation EX. اچھا, اس میں آپ نوٹ کریں کہ رینڈم ویریبل میں ہم لے رہے ہیں نمبر آف ہیڈس. تو اس طرح رینڈم ویریبل کی پاسبل ویلیوز ہوں گی 0 اف یو ڈونٹ گیٹ اینی ہیڈ, 1, 2 اینڈ 3. اور اب اس ایکسپیریمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے انالائز کیا جا سکتا ہے. دا سیمپل اسپیس از ایس وچ ہیز 8 possible outcomes. The probabilities of the points in the sample space are probability of all 3 heads. ہیڈ کی پرابلٹی ابھی ہم نے کہا تھا کہ اٹس ناٹ اے فیئر کوائن, تو ہیڈ کی پرابلٹی 3/4 ہے. تو اس طرح پرابلٹی آف گیٹنگ آل 3 heads از اکول ٹو 3/4 into 3/4 into 3/4, that is 27/64. پھر پرابلٹی آف گیٹنگ 2 heads and then a tail, پہلے 2 heads آئے اور اس کے بعد ٹیل آئے, اس کی پرابلٹی آ جاتی ہے 3/4 into 3/4 into 1/4 which is equal to 9/64. تو اسی طرح جتنے بھی ہمارے پاس آؤٹ کمز ہیں, آل 8 آؤٹ کمز, ان کی پرابلٹی ہم معلوم کر لیتے ہیں. سب کے لیے ہمیں پروڈکٹ رول یوز کرنا پڑے گا, نوٹنگ دیٹ پرابلٹی آف گیٹنگ اے ہیڈ از 3/4 اینڈ پرابلٹی آف گیٹنگ اے ٹیل از 1/4. اب 0 کی کورسپونڈنگ ہمارے پاس صرف ایک ہی آؤٹ کم ہے. رینڈم ویریبل 0 صورت میں ہوگا وین وی ڈونٹ گیٹ اینی ہیڈ. تو اس طرح اس کی پرابلٹی آ جاتی ہے, ہم نے ابھی نوٹ کیا ہے کہ گیٹنگ آل ٹیلز, اس کی پرابلٹی 1/64 ہے. اور 1 رینڈم ویریبل کے کورسپونڈنگ 3 آؤٹ کمز ہیں, HTT, THT اینڈ TTH. ان تینوں کی پرابلٹیز ہم معلوم کر چکے ہیں. آل 3 آؤٹ کمز ہیو پرابلٹیز 3/64, اور یوزنگ دا سم رول 1 کی پرابلٹی, اس طرح رینڈم ویریبل 1 کی پرابلٹی آ جائے گی 9/64. پھر 2 heads کے لیے کورسپونڈنگ وی اگین ہیو 3 possible outcomes, اور ان میں سے ہر ایک آؤٹ کم کی پرابلٹی 9/64 کے برابر بھی ہم نے ایویلویٹ کی ہے. تو اس طرح پرابلٹی آف 2 از اکول ٹو 27/64. اور فائنلی گیٹنگ آل 3 heads, اس کی پرابلٹی جو ہے, اس میں ایک فیوریبل آؤٹ کم صرف ایک ہی ہے اور کورسپونڈنگ پرابلٹی ہے 27/64. اب اس ڈسٹریبیوشن کو ٹیبل کی فارم میں لکھا جا سکتا ہے. ایکس آئی کی ویلیوز لکھ لیں 0, 1, 2, 3 اور کورسپونڈنگ پرابلٹیز لکھ لیں ان دا نیکسٹ رو. اینڈ فائنلی وی کین فائنڈ دا ایکسپیکٹڈ ویلیو بائی ملٹیپلائنگ دا رینڈم ویریبل with corresponding probabilities and then adding all the terms. تو اس طرح اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو آ جاتی ہے 144/64 which is equal to 2.25. اچھا, ابھی ہم نے ایکسپیکٹڈ ویلیو کو ڈیفائن کیا اور کچھ ایگزامپلز ہم نے کی ہیں. ایکسپیکٹڈ ویلیو از بیسیکلی, جیسے ہم نے کہا تھا کہ رینڈم ویریبل کے مین کو ہم ایکسپیکٹڈ ویلیو کہتے ہیں. اب ایک یوزفل میئر جو ہے
اب وہ یہ ہوگا کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ رینڈم ویریبل اپنے مین سے کتنا ڈسپرشن اس کی کتنی ہے، اور اس کے لیے ہمارا جو اگلا کنسیپٹ ہے دیٹ از ویریئنس. ہم ویریئنس معلوم کریں گے جو کہ اس کی ڈسپرشن کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ رینڈم ویریبلس کی ویلیوز اپنے مین سے کتنی ڈسپرس ہو جاتی ہیں. لیٹس سی دیٹ ڈیفینیشن. Let x be a random variable with mean mu and the probability distribution given as in the following table. The variance of x measures the spread or dispersion of x from the mean mu and is denoted and defined as. ہم ویریئنس کو سگما ایکس اسکوئر کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں. رینڈم ویریبل ایکس کے ویریئنس کو ہم ڈیفائن کریں گے سگما ایکس اسکوئر کے ساتھ یا وی اے آر ایکس کے ساتھ. اینڈ دس از اکول ٹو سگما ایکس آئی مائنس میو اسکوئر انٹو ایف ایکس آئی ویئر آئی ویریز فرام 1 to n. اینڈ دس از بیسیکلی دا ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ایکس مائنس میو اسکوئر. جس طریقے سے ہم ایکسپیکٹڈ ویلیو کو ڈیفائن کرتے ہیں یوزنگ دا سیم ڈیفینیشن, we find that this is equal to expected value of x minus mu whole square. اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں expected value of x square minus mu square. اب expected value of x square using the definition of expected value is equal to sigma xi square fxi where I varies from 1 to n. اور اس طرح یہ ایکسپریشن ویریئنس کے لیے ہمارے پاس بن جاتا ہے sigma x square is equal to sigma xi square ایف ایکس آئی مائنس میو اسکوئر. تو یہ جو لاسٹ ایکسپریشن ہمارے پاس ہے اٹ از مور یوزفل. ہم عام طور پہ جب ویریئنس معلوم کرنا ہوگا تو ہم اس لاسٹ ایکسپریشن کو یوز کریں گے فار فائنڈنگ دا ویریئنس آف اے رینڈم ویریبل. ویریئنس کے اسکوئر روٹ کو نان نیگیٹو ویلیو آف دا اسکوئر روٹ آف ویریئنس, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اور اگر ویریئنس کو ہم سگما ایکس اسکوئر کے ساتھ نوٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو اسکوئر روٹ ہوگا دیٹ ول بی سگما ایکس. سگما ایکس بیسیکلی ڈیفائنز دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف اے رینڈم ویریبل ایکس. اور اگر ہم نے لکھا ہوگا اس کو ان دا فارم آف ویریئنس آف ایکس وی اے آر ایکس تو اٹ ول بی اسکوئر روٹ آف دا ویریئنس آف ایکس. اچھا, اب جو ہم پہلی ایگزامپل کنسیڈر کر رہے ہیں اس میں وی ول ناٹ ٹیک اینی پرٹیکولر ایگزامپل آف ایکسپیریمنٹ. ہم کوئی خاص ایکسپیریمنٹ نہیں لیں گے بلکہ وی آر گیون اے رینڈم ویریبل, اس کی ویلیوز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اس کی کورسپونڈنگ پرابیلٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان دا فارم آف اے ٹیبل, اور ہم نے اس رینڈم ویریبل کی ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کرنی ہے. فائنڈ دا ایکسپیکٹیشن میو, ویریئنس سگما اسکوئر اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن سگما آف دا ڈسٹریبیوشن گیون ان دا فالوئنگ ٹیبل. اس میں رینڈم ویریبل کی 4 ویلیوز ہیں 1, 3, 4 اینڈ 5, اور کورسپونڈنگ پرابیلٹیز ہیں 0.4, 0.1, 0.2 اینڈ 0.3. تو جیسے کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو کو معلوم کرنے کے لیے ہم رینڈم ویریبل کی ویلیوز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ود کورسپونڈنگ پرابیبلٹیز. تو اس طرح ہم 1 کو ملٹیپلائی کریں گے 0.4 کے ساتھ, 3 کو ملٹیپلائی کریں گے 0.1 کے ساتھ, 4 کو 0.2 کے ساتھ, اور 5 کو 0.3 کے ساتھ, اور ان ساری ٹرمز کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے 3.0. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رینڈم ویریبل کی ایکسپیکٹڈ ویلیو 3.0 کے برابر ہے. اب ہم نے ویریئنس معلوم کرنا ہے, تو ویریئنس معلوم کرنے کے لیے پہلے ہمیں ایکس اسکوئر کی ایکسپیکٹڈ ویلیو کو معلوم کرنا ہوگا. یعنی اب ہم رینڈم ویریبل کی ویلیوز کا اسکوئر لیں گے اور پھر ان کو ملٹیپلائی کریں گے کورسپونڈنگ پرابیلٹیز کے ساتھ. یعنی 1 کا ہم نے اسکوئر لینا ہے اور اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے کورسپونڈنگ پرابیلٹی 0.4 کے ساتھ. پھر 3 کو ہم نے اسکوئر کرنا ہے, اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے کورسپونڈنگ پرابیلٹی 0.1 کے ساتھ. پھر 4 اسکوئر کو ملٹیپلائی کریں گے 0.2 کے ساتھ, اور 5 اسکوئر کو ملٹیپلائی کریں گے 0.3 کے ساتھ. اور ان ساری ٹرمز کو ایڈ کرنے سے ایکس اسکوئر کی ایکسپیکٹڈ ویلیو آ جاتی ہے 12.0.
Now we can find the variance of x using the formula. Variance of x is equal to expected value of x square minus mu square. دونوں ویلیوز ہم کیلکولیٹ کر چکے ہیں آلریڈی. سو دس از اکول ٹو 12.0 مائنس 3.0 اسکوئر وچ از اکول ٹو 12 مائنس 9 دیٹ از 3. اب فائنلی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے لیے ہم نے سمپلی ویریئنس کا اسکوئر روٹ لے لینا ہے. سو دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن از اکول ٹو اسکوئر روٹ آف 3 وچ از اپروکسیمیٹلی اکول ٹو 1.7. ہماری اگلی ایگزامپل جو ہے اٹس مور کمپریہنسو. ہم آج جتنے بھی ہم نے کنسیپٹ اسٹڈی کیے ہیں یہ ہماری ایگزامپل ان سب کو کور کرے گی. ہم پہلے ایک رینڈم ویریبل کو ڈیفائن کریں گے اور پھر اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو معلوم کرنی ہوگی. پھر ہم نے ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کرنا ہوگا. A pair of fair dice is thrown. Let x denote the maximum of the two numbers that appear. Find the distribution of x. Find the expected value mu, variance sigma x square, and standard deviation sigma x of x. اچھا اس ایکسپیریمنٹ کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. وی آر رولنگ 2 ڈائس اور جو آؤٹ کم آتی ہے ہمارے پاس دونوں ڈائس کے اوپر, جو لارجر آؤٹ کم ہوگی اس کو ہم اس آؤٹ کم کو وہ ویلیو اسائن کر دیں گے. تو اس طریقے سے ہم رینڈم ویریبل کو ڈیفائن کر رہے ہیں. The sample space S is the equiprobable space consisting of 36 pair of integers AB, where A and B range from 1 to 6. That is, S is equal to, S has 36 possible outcomes, 1, 1, 1, 2, so on up to 6, 6. Since X assigns to each pair in S the larger of the two integers, the value of X are the integers from 1 to 6. اب ہم ان کی پرابلٹیز کو معلوم کرتے ہیں. F1 کے لیے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے آؤٹ کمز ہیں جو کہ اس کے لیے فیوریبل ہیں. تو اگر آؤٹ کم 1 1 ہوگا اسی صورت میں ہمارے پاس رینڈم ویریبل 1 آتا ہے. تو دیر از اونلی 1 آؤٹ کم فیوریبل فار 1. تو اس طرح F1 کی ویلیو آ جاتی ہے 1/36. اب 2 کے لیے there are 3 outcomes which are favorable for 2. The outcomes are 2 1, 2 2 and 1 2. چونکہ 3 outcomes favorable ہیں تو F2 یہ probability آ جائے گی 3/36. اسی طرح 3 کے لیے there are 5 outcomes which are favorable. اور یہ آؤٹ کمز ہیں 3 1, 3 2, 3 3, 2 3 and 1 3. اور اس طرح F3 کی ویلیو آ جاتی ہے 5/36. اور اسی طرح آپ یہ نوٹ کر لیں کہ there are 7 outcomes which are favorable for the random variable 4, namely 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 3 4, 2 4 and 1 4. تو اس طرح F4 آ جائے گا equal to 7/36. F5 اور F6 بھی آپ اسی طریقے سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں. The values are 9/36 and 11/36. اور اپنی کنوینئنس کے لیے ہم اس ڈسٹریبیوشن کو ٹیبل کی فارم میں لکھ لیتے ہیں. رینڈم ویریبل کی ویلیوز ہیں پاسبل 1 2 3 4 5 and 6. اور اگلی رو جو ہے ان کی پرابلٹیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے. اب ایکسپیکٹڈ ویلیو کے لیے ہم رینڈم ویریبل کی ویلیوز کو ملٹیپلائی کریں گے کورسپونڈنگ پرابیبلٹیز. جو ہمارے پاس ٹرمز آئیں گی ان کو ایڈ کرنے سے وی گیٹ دا ایکسپیکٹڈ ویلیو. تو یہ ساری کی ساری ٹرمز آپ معلوم کریں اینڈ آفٹر سم کیلکولیشنز یو ول فائنڈ دیٹ ایکسپیکٹڈ ویلیو از اپروکسیمیٹلی اکول ٹو 4.5. اب ویریئنس اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں دین وی نیڈ ٹو فائنڈ دا ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ایکس اسکوئر. یعنی رینڈم ویریبل کی ویلیوز کو اسکوئر کرنے کے بعد ہم کورسپونڈنگ پرابیبلٹیز کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. تو اس طرح 1 اسکوئر کو ملٹیپلائی کریں گے 1/36 کے ساتھ, 2 اسکوئر کو ملٹیپلائی کریں گے 1/36 کے ساتھ, ایٹسٹرا.
یہ ساری کی ساری ویلیوز معلوم کریں اور ان ٹرمس کو ایڈ کرنے کے بعد you will find that expected value of x square is equal to approximately 22. Now that we have expected value of x square, ہم variance معلوم کر سکتے ہیں using the rule variance of x is equal to expected value of x square minus mu square. یہ دونوں ویلیوز ہم معلوم کر چکے ہیں 22 and 4.5. تو اس طرح ہمارا آنسر آ جائے گا 22.0 minus 4.5 square and this is approximately equal to 17.5. اب ویریئنس کے بعد اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے لیے ہم نے سمپلی اس کا اسکوئر روٹ لے لینا ہے. 1.75 کا اسکوئر روٹ جو ہے this is approximately equal to 1.3. We have now come to the end of our lecture. اور ساتھ ہی ہم نے پرابیبلٹی کا جو ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا تھا یہ بھی ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. اپنے اگلے لیکچر میں we'll come with a new topic. اب ہم نے اسٹڈی کرنا ہے گرافس اینڈ ٹریز. یہ جو ٹاپک ہے اٹ ہیز ویری یوزفل اپلیکیشنس. جب آپ ڈیٹا اسٹرکچرس کو پڑھیں گے اگلے سیمسٹر میں تو یو ول بی ایبل ٹو یوز دیز کنسیپٹس دیئر. اینڈ آئی سے گڈ بائی ٹو یو فار ناؤ اینڈ look forward to seeing you in the next lecture.